تنظیم اسلامی سے تو آپ لوگ واقف بھی ہیں ماشاءاللہ، آج اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو جو اسٹرکچر ہے وہ بھی آپ کے سامنے، انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس کا بھی مختصر ذکر نعمان صاحب نے کیا ہے۔ البتہ پچھلے 3 مہینے سے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں ایک دعوت فکر اسلامی مہم کا آغاز کیا گیا۔ دعوت فکر اسلامی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام، اس کا جامع تصور کیا ہے، اور اس تعلق سے میری اور آپ کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ اکیلے ممکن نہیں، اس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، اور ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا طریقہ کار ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو تنظیم اسلامی برسوں سے پیش کر رہی ہے۔ البتہ پچھلے 3 مہینوں میں اگست، سپٹمبر اور اکتوبر میں ہم نے پاکستان بھر میں کوشش کی کہ عمومی انداز سے، خواہ وہ حلقہ قرآنی کی سطح ہو، وہ خطابات جمعہ کا موقع ہو، وہ سوشل میڈیا کی بات ہو، وہ بڑے اجتماعات کا سلسلہ ہو، جیسے کہ آج یہ اجتماع ہو رہا ہے الحمدللہ، تو 3 مہینے سے دعوت فکر اسلامی کے عنوان سے ایک مہم تنظیم اسلامی میں جاری ہے، اور اسی کے تسلسل میں آج یہ فیصل آباد کی سطح کا اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا دین، جس دین کے ماننے والے ہیں، اس کا جامع تصور کیا ہے۔ آج سارا مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ فکری نظری سطح پر یہ ہے اور عملی سطح پر یہ ہے کہ دین کا تصور لوگوں کے نزدیک بڑا محدود ہو گیا، اور جب وہ تصور محدود ہو گیا تو دین کے تقاضے وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہ رہے، اور جس کے نتیجے میں جب وہ تقاضے ادا نہیں ہو رہے تو ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور کل کا اندیشہ ہے کہ کہیں خسارے سے دوچار نہ ہو جائیں۔ تو پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دین کا جامع تصور ہے کیا، اس پر مختصر بات ہوگی انشاءاللہ، اور پھر میری اور آپ کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر کلام کیا جائے گا۔ عام طور پر انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریلیجن کا، کہ جس کو ہم لوگ انگریزی سے اردو میں بھی لے کر آ گئے، اور ایک بڑا مشہور جملہ ہمارے ہاں گھسا پیٹا چلا آ رہا ہے کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس۔ مذہب جس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، بھئی یہ ریلیجن تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اس کا اجتماعی معاملات زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ہر بات میں مذہب کو کھینچ کر نہیں لانا چاہیے۔ یہ جملے ہمارے امپورٹڈ ہیں باہر سے، اور بڑا اس کو ہم پر تھوپا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا لفظ بھی ہمارے استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا معروف ٹاپک بھی ہے، سیکولرزم اور اسلام کے تعلق سے۔ تو ایک اور لفظ بھی ہم پہ تھوپا جاتا ہے جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، جو انگریزی زبان سے ہم نے درآمد کیا، اور پھر یہ نعرے ہمارے بھی لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اسلامک نہیں بلکہ پاکستان کو اسلامک کا لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، پھر دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور اقبال یہ لوگ بھی سیکولر لوگ تھے۔ بہرحال تفصیل کا موقع تو نہیں ہے۔ انگریزی میں ریلیجن کا مفہوم ہے a set of instructions dealing with the personal affairs of life، کچھ ہدایات کا مجموعہ جس کا تعلق زندگی کے انفرادی معاملات سے ہو۔ رہا سیکولرزم تو اس کا نعرہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یعنی عوام کی حکمرانی عوام کریں گے، عوام کے لیے کریں گے۔ اور حد یہ کہ یہ نکتہ، یہ نعرہ ہمارے بھی بعض سیاسی اور کچھ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی لگاتی ہیں، عوام کی حکمرانی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی جگہ ایک بڑا زہر آلود جملہ ہے جس میں اللہ کی حکمرانی اور حاکمیت کے مقابلے میں بندوں کی حکمرانی اور حاکمیت کی باتیں کی جا رہی ہوں، تو یہ زہر نہیں تو اور کیا ہوگا، مجھے معاف فرمائیے گا۔ اس تعلق سے بھی سیکولرزم کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے جس کی اس وقت تفصیل کا موقع نہیں۔ اسلام کے بارے میں کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ یہ چند عقائد، عبادات اور رسومات کا ہی مجموعہ نہیں ہے جو کہ عام طور پر ہماری زندگی کے انفرادی معاملات ہیں، بلکہ اللہ کا دین اپنے بارے میں کہتا ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ دین ہے، یہ نظام زندگی، سسٹم آف لائف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دعویٰ کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، یہ بدترین بغاوت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف، کہ جہاں اللہ کی بڑائی کو چند عبادت گاہوں تک محدود رکھنے کے بعد جو چاہو سو کرو، جیسے چاہو سو جیو کے نعرے لگا کر اجتماعی معاملات زندگی سے رب العالمین کو باہر نکال دیا جائے، یہ رب کے خلاف بدترین بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آئیے دین کیا ہے؟ قرآن حکیم میں رس 4 مفاہیم میں استعمال ہوا، نوٹ فرما لیجئے گا۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں رہتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔
قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور چوتھا مقام سورہ زمر آیت نمبر 3 الا للہ الدین الخالص، فرمایا کہ دین اطاعت تو خالص اللہ تعالی ہی کا حق ہے۔ یہ چار باتیں آئی ہیں، چار مفاہیم لفظ دین کے یہاں پر ہمارے سامنے آئے، بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت۔ ایک جو جامع لفظ ان چار الفاظ میں ہے وہ نظام، جس کو انگریزی میں ہم سسٹم کہتے ہیں۔ ان چار مفاہیم کا ایک ربط بھی سمجھ لے، بدلہ جب بھی دیا جائے گا، اچھا ہو یا برا، ریوارڈ ہے پنشمنٹ، بدلہ جب بھی دیا جائے گا ایک قانون کے مطابق دیا جائے گا۔ قانون لکھا ہوا کافی نہیں ہوتا، اس کے نفاذ کے لیے نظام یعنی سسٹم کی ضرورت ہوتی، اور سسٹم وہی کہلائے گا جس کو فالو کیا جا رہا ہو، نظام وہی کہلائے گا جس کی اطاعت کی جا رہی ہو۔ لکھے ہوئے 100 ہو سکتے ہیں، معنی وہ جائے گا جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہو۔ یہ بڑا خوبصورت ربط ہے ان چار مفاہیم میں۔ سادہ سی بات، یا تو ایک وقت میں نظام اللہ کا چل رہا ہوگا یا اللہ کے برعکس کسی اور کا، غیر اللہ کا چل رہا ہوگا۔ جیسے قرآن 2 جماعتوں کا ذکر کرتا ہے، دنیا میں جتنی بھی ہوں اصلاً 2 جماعتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ کے مطابق حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کی پارٹی یا شیطان کی پارٹی۔ اسی طرح دنیا میں ازم یا نظام یا سسٹم بھی 2 ہی ہیں، اللہ کا ہوگا یا غیر اللہ کا ہوگا۔ دعوتیں بھی اصل میں 2 ہی ہیں، اللہ کی رحمان کی دعوت ہوگی یا شیطان کی، تو دین بھی 2 ہی ہوں گے، یا تو اللہ کا ہوگا یا غیر اللہ کا ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے دین تو میرا چلے گا، اسی لیے فتح مکہ ہوئی تب اللہ کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے مشرکین مکہ، ان کی اتھارٹی، ان کا ازم، ان کی سیاست، ان کا اختیار، ان کے معاملات، ان کے قوانین چلتے تھے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے عظیم جد و جہد برپا فرمائی اور باطل سے ٹکرایا اپنی حق کی جماعت کو، اور اب اللہ کہتے لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا آج اللہ کا دین چل رہا ہے؟ کیا آج اللہ کی اتھارٹی مانی جا رہی؟ کیا آج اللہ کے قوانین کو مانا جا رہا ہے؟ کیا آج میں اور آپ مسلم ملک میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ یہ ہے جس پر ابھی آگے کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اب 5 اور آیات میں آپ کے سامنے مختصر رکھوں اس دین کے جامع تصور کے تعلق سے۔ قرآن کہتا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کا نزول ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرما دیا۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے، کچھ احکام کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، کچھ پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ اگر تم نے تقسیم کر دی اللہ کی کتاب اس کے دین کے احکام کے معاملات میں، کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ پر عمل کیا کچھ پر عمل نہ کیا، کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا، اگر یہ تم نے پارشل فالوئنگ کی دین آف اللہ کی، اگر تم نے جزوی اطاعت کی اللہ کے دین کی، جزوی طور پر اس کے حکم کو مانا ہے، تو یہ جزوی طور پر ماننا، یہ قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو یہ روش اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے، مبتلا کیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگوں تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے اور رکھی۔ اللہ فرماتا ہے دین اللہ کے ہاں صرف اسلام قابل قبول، سسٹم آف لائف، نظام زندگی۔ اللہ فرماتا ہے اسلام کے سوا کوئی اور نظام زندگی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دین میں نے مکمل فرما کر دیا ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ ایمانیات کی تفصیل بھی آ گئی، عبادات کی تفصیل بھی آ گئی، حقوق العباد اور اخلاقیات کی تعلیم بھی آ گئی، خوشی غمی کی رسومات کا ذکر بھی آ گیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، خاندانی زندگی کے معاملے میں، معاشرتی زندگی کے معاملے میں، معیشت کے معاملات میں، سیاست کے معاملات میں، عدالت کے معاملات میں، ریاست کے معاملات میں، انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں سب کچھ دے دیا ہے۔
مکمل کر کے دیا ہے. پھر فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں آؤ. یہ کچھ لینا قابل قبول نہیں. کچھ لو اور کچھ نہ لو، کچھ کو مانو کچھ کو نہ مانو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو. اس پر وعید یعنی ڈراوا سنایا گیا کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور قیامت کے بھی شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا. یہ ہے جو چند مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے اس تعلق سے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ جامع دین ہے، وہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، وہ زندگی کے انفرادی اجتماعی تمام معاملات کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے. وہ انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے اور اس کے بعد سیکولرزم کو تھوپا جانا یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بدترین بغاوت کا معاملہ ہے. اور اس دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہ اہل ایمان سے مطالبہ ہے، اور جزوی طور پر اسلام پر عمل کرنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی میری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس کو بیان کرنے کے بہت سارے انداز ہو سکتے، بڑی تفصیل ہو سکتی ہے. 6000 سے زیادہ آیات تو قرآن میں اور ہزاروں ارشادات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، بہت کچھ تفصیل بیان ہو سکتی ہے. البتہ اس کو ہم 3 حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. 3 سادہ جملوں میں 3 باتیں جس کو آگے ہم تفصیل سے سمجھیں گے. نمبر 1، خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا، یعنی اپنی انفرادی زندگی میں 24 گھنٹے میں حتی الامکان اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ پہلی بات، خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا. دوسری بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بندگی کی دعوت دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرنا، اس لیے بھی کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ختم نبوت کے بعد پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اور اس لیے بھی کہ اگر میں پورے کے پورے دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں تو میں اکیلا نہیں کر سکتا. مجھے ہم خیال قسم کے، ہم مقصد قسم کے لوگ چاہیے ہیں جن تک یہ بات پہنچا کر میں اپنے اس عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکوں. اور تیسرا تقاضا ہے اللہ کی اس بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس لیے کہ اللہ کے دین کے احکامات انفرادی زندگی کے لیے بھی ہیں اور اللہ کے دین کے احکامات اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور اللہ کے دین کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ میں اکیلے اپنی ذات میں رہتے ہوئے ان احکامات پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ نظام اللہ کی عطا کردہ ہدایات کے مطابق قائم اور نافذ نہ ہو، جس کے مطابق شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل ہو سکے. مثال کے طور پر اللہ نے نماز کا حکم دیا، چلو انفرادی طور پر بھی میں ادا کر لوں گا، گو کہ مردوں کے لیے جماعت کی پابندی کی تلقین کی گئی ہے، لیکن بندے کی جماعت رہے گی وہ ادا کر لے گا نماز اکیلے بھی. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم معاشرے میں کوئی رہ رہے زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کر کے ادا کر دے گا، امریکہ سے اور یورپ سے جا کر بھی حج ادا کر لے گا، عمرہ بھی ادا کر لے گا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا ہی حکم دیا؟ نہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ قصاص میں قاتل کو قتل بھی کیا جائے گا. اللہ تو زانی کی سزا بھی بیان کرتا ہے، اللہ تو چور کی سزا بھی بیان کرتا ہے، اللہ ڈاکوؤں کی سزا بھی بیان کرتا ہے، اللہ زکوٰۃ کی وصولی کے تعلق سے بھی حکم دیتا ہے، اللہ عشر کی، جس کو آج ہم بھول گئے، عشر فصلوں پر عشر کی وصولی کے تعلق سے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے، اینڈ سو آن. اللہ اجتماعی سطح پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے. یہ کام میں اور آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اس سطح پر آنے کے لیے کہ اللہ کے احکام پر اجتماعی زندگی میں بھی عمل درآمد ہو، پھر ہمیں نظام کو اللہ کے احکام کے مطابق استوار کرنے کی جد و جہد کرنا ہوگی. تو دوبارہ سے یہ 3 ذمہ داری، نمبر 1 خود اللہ کا بندہ بننا، نمبر 2 دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، نمبر 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. آئیے ان 3 باتوں میں دین کی تعلیم اور دینی حوالوں کا رنگ بھرنے کی تھوڑی سی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتے میں نے تمام انسان اور جنات کو، بلکہ جنات پہلے، تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت سادہ سا بڑا پیارا شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہی اقرار ہر نماز کی حرکت میں ہم سے کرایا جا رہا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، خود قرآن کی اصطلاح میں وہ ایک لفظ کیا ہے؟ عبادت کے مقصد کے لیے. ہر نبی نے کہا، ہر رسول نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، گلوبل ہے. آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. سادہ سا مفہوم عبادت کا کیا ہے؟ عبادت کا لفظ عبد سے بنا. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، غلام ملازم نہیں، سلیو امپلائی نہیں. ملازم چند گھنٹوں کا مخصوص کام کا ملازم ہوتا ہے،
اگر ایک شخص کو ڈرائیونگ کے لیے رکھا گیا اور ہم کہیں کہ گٹر خراب ہو گئی, چوک ہو گئی, ذرا کھول دو, وہ کہے گا صاحب یہ میرا کام نہیں. ایسے ہی ہے نا. غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا کام نہیں, میں نہیں کروں گا, میرا دل نہیں چاہ رہا. تو غلام و ملازم میں فرق ہے, سلیو اور امپلائی میں فرق ہے. غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے جی؟ 24 گھنٹے کا. 24 گھنٹے کا. تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟ 24 گھنٹے. اور سادہ سی بات, اللہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے معبود ہے جمعے کے دن بس, اس کے بعد چھٹی. اچھا چلے روزانہ کی 5 وقت کی نماز میں 2 گھنٹہ لگتا ہے, 22 گھنٹے فارغ, چھٹی. کہہ سکتے ہیں؟ کتنے گھنٹے معبود تو کتنے گھنٹے بندہ بننا ہے. سادہ سی بات ہے. ایک فرق کے ساتھ, اور وہ فرق بہت بڑا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے. کسی غلام کو بھاگنے کا موقع ملے تو رکتا نہیں ہے. اللہ کی مجبوراً عبادت کرنی نہیں, محبت کے جذبے کے ساتھ. یہی بات سورہ فاتحہ کی ترتیب میں ہے. پہلے اقرار الحمدللہ رب العالمین, تمام شکر تعریف ثنا مدح اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے رب ہونے کا اقرار پہلے ہے, اور ایاک نعبد کا اظہار بعد میں ہے. اور اسی کو قرآن ایک اور انداز سے کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. 31 مرتبہ قرآن کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور 2 مرتبہ قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم میں, سورہ نحل میں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے احسانات, اللہ کے انعامات, اللہ کی بے شمار نعمتیں, جتنا توجہ ہوگی اتنا اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اس محبت کے ساتھ اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا, یہ عبادت اللہ کو مطلوب ہے. 24 گھنٹہ کیسے عبادت بنے؟ سادہ سی 1-2 باتیں. ہر معاملے میں اللہ کا حکم اور اس کے پیغمبر کا طریقہ اگر سامنے رہے تو ہر عمل عبادت بن جائے گا. کچھ اعمال ڈائریکٹلی براہ راست عبادت کے اعمال ہیں. علماء فرماتے تعبدی امور, مراسم عبودیت, موڈز آف ورشپ. بندہ نماز میں کھڑا ہے, اللہ کے سامنے رکوع میں, سجدے کی حالت میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. روزے کی حالت میں قربانی پیش کر رہا ہے, یہ اعمال عبادت ہیں براہ راست. بندہ ماں کو دیکھ رہے محبت سے, باپ کو دیکھ رہے محبت سے, یہ بھی عبادت بن جائے گا. کیوں؟ رب کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو, اور حضور کی تعلیم شفقت سے ماں باپ کو دیکھو تو کیا ملتا ہے؟ حج کا ثواب. حرام کمائے گا بندہ تو گناہ کمائے گا, حلال کمائے گا تو ثواب ہے, یہ عبادت بن جائے گا انشاءاللہ. یوں زندگی کے 24 گھنٹے میں ہر مرحلے پر خوشی کا, غمی کا موقع, حقوق العباد, اخلاقیات کے معاملات, حلال کا رزق کمانے کی بات وغیرہ وغیرہ, ان تمام مواقع پر اللہ کا حکم اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ طریقہ سامنے رکھ لیں تو یہ 24 گھنٹے کے بہت سارے معمولات عبادت بنتے چلے جائیں گے. بہرحال اس میں تفصیل اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. اگلی بات ہے اللہ کی اس بندگی کی دعوت دوسروں کو پہنچانا. کیوں؟ میں اور آپ اکیلے میں کسی جزیرے پہ زندگی بسر نہیں کر رہے, ایک معاشرے میں, ایک ماحول میں رہ رہے ہیں, اجتماعیت میں رہ رہے ہیں, اور یہاں بہت ساری ہرڈلز ہیں, شیطان کے حملے, نفس کی شرارتیں, اور شیطان کے ایجنٹس من الجنتی والناس, برائی کی دعوت دینے والے, ان سب سے کوپ اپ کرنا, ان سب کا مقابلہ کرنا میرے اکیلے کے بس میں نہیں ہے. تو مجھے اسٹرینتھ چاہیے, مجھے فورس چاہیے, مجھے قوت چاہیے, مجھے معاونت چاہیے, مجھے سپورٹ چاہیے ہے. اس کام کے لیے میں اس بات کی دعوت دوسروں کو بھی دوں. یہ لیکن عقلی جواب ہے, اور عقل نیچے ہمارے دین میں اور نقل اوپر ہے. نقل سے مراد جو الہامی تعلیم منتقل ہو کر ہم تک پہنچی کتاب و سنت کی روشنی میں, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہم نے کرنا ہے, یہ کیوں ہم نے کرنا ہے. اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے, اور تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. بہت توجہ فرمائیے گا, یہ آیت کا ایک حصہ تو سب کو یاد ہے, تم بہترین امت ہو. اگلے حصے پہ توجہ کم ہوتی, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے. اور اس سے اگلا جملہ بھی بڑا دلچسپ ہے, آگے فرمایا تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. توجہ فرمائیے گا, قرآن کریم پڑھ جائیے, عام طور پر قرآن میں ایمان کا بیان پہلے ہوتا ہے اور عمل کا بیان بعد میں. آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات, بار بار ایمان پہلے عمل بعد میں. شروع میں آجائے الذین یؤمنون بالغیب, آگے کیا ہے ویقیمون الصلاۃ, ایمان پہلے نماز بعد میں. لیکن خیر امت والی آیت میں ترتیب بدل گئی, عمل پہلے ایمان بعد میں. تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کیوں ایمان کا ذکر بعد میں آیا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا معارف القرآن, جو ان کی تفسیر ہے, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور بھی اہل علم نے بڑے خوبصورت نقطہ بیان فرمایا
کہ بھائی تم کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، تو اس میں خیر امت والی کہاں سے بات آ گئی؟ اس میں کمال کہاں سے آ گیا؟ اس میں فضیلت کہاں سے آ گئی؟ نوح علیہ السلام کا دور تھا، اس وقت جو ایمان لانا چاہتا نوح علیہ السلام ہی پر ایمان لاتا نا، تو کلمہ تو اس نے بھی پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، لوط علیہ السلام کا دور ہے، شعیب علیہ السلام کا دور ہے۔ اس وقت چوائس کیا تھی؟ اس وقت کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آج چوائس یہ کہ محمد رسول اللہ کو مانو علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تم اگر کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ تو اس میں کمال کی بات کیا ہے؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ خوش فہمی میں زیادہ مبتلا نہ ہو ہم لوگ، سعادت سمجھیں، امید رکھیں، بشارت پر نگاہ رکھیں، عمل کا ثبوت بھی تو پیش کریں۔ آج خیر امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خیر امت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ سب سے سستا خون کس کا ہے؟ مسلمان کا۔ 20-25 لاکھ عراق، 20-25 لاکھ افغانستان، برما کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بوسنیا میں ایتھنک کلیئنسنگ ہماری، دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا، یہ ہے خیر امت۔ اور بڑا عجیب سوال، اللہ کو رحم نہیں آتا اس کے ماننے والوں پر، اس کے رسول کے نام لیواؤں پر؟ نہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ تمہیں امت بنایا ہے کام کے لیے، امت والا کام کرو تو فضیلت ہے، اور امت والا کام نہ کرو تو ذلت اور رسوائی ہے۔ وہ کیا تھی البقرہ کی آیت نمبر 85؟ کچھ مانو کچھ نہ مانو تو کیا ہے؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی۔ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں آج کل ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ کہتا ہو مگر اس ذمہ داری کے ساتھ، تمہیں دوسروں کے لیے نکالا گیا، دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا والے اپنے لیے جئیں گے، تمہیں دنیا والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ حضور حوالے کر کے گئے، حجۃ الوداع کا موقع، اللہ البلغ، تو حضور نے دریافت فرمایا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا۔ حضور نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہی، گواہی دینے کہ میں نے پہنچا دیا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، پھر فرمایا کہ آج جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ سوالات انبیاء اور رسول اللہ کم و بیش، ان کے کاندھوں پر جو ذمہ داری تھی وہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے موجود کم و بیش سوالات صحابہ کرام کے کاندھوں پر آ گئی، اور آج کس کے کاندھوں پر ہے؟ میرے اور آپ کے کاندھوں پر۔ بڑا خوبصورت جملہ ایک صاحب علم نے لکھا، وہ سوالات کا جو مجمع ہے اس میں کیا سب کے سب خلفائے راشدین کے درجے کے ہیں، عشرہ مبشرہ کے درجے کے ہیں، اصحاب بدر کے درجے کے ہیں؟ ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چند دن پہلے ایمان لانے والے بھی، دیہاتوں سے آنے والے بھی، شہروں سے آنے والے بھی، سب کو حضور فرما گئے جو تم میں موجود جس تک پہنچا اب دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائے۔ یہ ساری امت کے کرنے کا کام ہے۔ ہاں فرق ہوگا علم کے اعتبار سے، استطاعت کے اعتبار سے، کیپیسٹی کے اعتبار سے، دائرہ کار کے اعتبار سے۔ جو ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے وہ ذمہ داری عورتوں پر نہیں ڈالی گئی ہے، ان کا دائرہ کار اکثر گھر تک محدود رکھا گیا، اسی میں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دائرہ کار کا فرق ہو جائے گا، قدرت اور طاقت کا فرق ہو جائے گا، علم کا فرق ہو جائے گا، لیکن ہر امتی کے یہ کرنے کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، اتنی بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ نماز ادا نہ کرنے والا بھی کہتا ہے کہ نماز ادا کرنی چاہیے، جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور مسجد سے دور شخص بھی تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں امت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن تیسری بات کی طرف امت کی توجہ بہت کم ہو گئی۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ پہلا تقاضا اللہ کے بندے بنو، دوسرا تقاضا اللہ کی بندگی کی دعوت دو۔ یہاں تک تو کچھ بات ہوتی ہے اور کچھ عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسری سطح کیا ہے؟ اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اور آج امت کی عظیم اکثریت اس پیغام کو بھلا گئی۔ اور اب اگر یہ بات کہو، سنیے گا، اب یہ بات کہو تو لوگ کہتے ہیں کون سا نیا دین پیش کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ریڈیکل اسلام ہے، یہ ایکسٹریمسٹ اسلام ہے، یہ پولیٹیکل اسلام ہے، یہ طالبان کا اسلام ہے، یہ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ فینیٹکس قسم کے لوگ ہیں، یہ جذباتی قسم کے لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو قرآن پہ تو کھولو کبھی، آئیے قرآن سے پوچھیں اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ جی بولیے، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ کا نا۔ اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بات ہوتی ہے کبھی؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 13،
5 جلیل القدر رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا شرع لکم، جو ان 5 کو حکم دیا جلیل القدر رسولوں کو، تمہیں بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ صرف اس لیے کہ نماز سکھا کر چلے جائیں، حج کے مناسک سکھا کر چلے جائیں، کچھ انفرادی سطح کی ہدایات دے کر عمل کر کے چلے جائیں؟ نہ، قرآن 3 دفعہ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ایک ہی الفاظ آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ آئیے قرآن سے پوچھیں، اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ یہ کام آج کرنا مسلمانوں کے ذمے ہے، پہلے رسولوں کا مشن تھا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت عدل پر قائم ہو، اور عدل صرف بولنے سے قائم نہیں ہوتا، عدل کے نظام کو قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ اب بالفعل حضور نے صرف واعظ و نصیحت نہیں کی، عدل کا نظام قائم کر کے دکھایا ہے۔ یہ تو آج ہمارا ہے کہ آپ 500 روپے کا چالان بھرنے پر مجبور ہیں، میں اور آپ سگنل کراس کریں تو 500 کا چالان بھرنا پڑے گا۔ یہاں کہتے ہیں 5 ارب کا ڈنڈا 5 ارب کی ڈنڈی مارو، 5 ارب کا فراڈ کرو، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وکیل نہیں کرتے، ہم جج کو خرید لیتے، اور آج یہ بات ہے بالکل سورج کی روشنی کی طرح روشن ہے جی۔ بڑے جرم کریں تو ان کو فیسیلیٹیشن ملے، باقی مرتے ہیں مرتے رہیں، اور چھوٹے جرم کریں تو فوراً سزا دی جائے ان کو، ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، بڑے گھرانے کی تھی، سفارش آنا شروع ہو گئی، رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے کے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم سے پچھلی قومیں اسی ہلاک و برباد ہوئیں، جب بڑا جرم کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے اور چھوٹا جرم کرتا ہے اس کو سزا دیتے۔ خدا کی قسم اگر بالفرض محال میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی، اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم دیتا۔ This was the justice of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, not just in words but in action، قائم کر کے دکھایا۔ آج کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ذمہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، ایک مقام کے الفاظ ہیں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ اس عدل کا نفاذ زمین پر آج اس امت کے کاندھوں پر ہے، اور اگر یہ امت یہ کام نہ کرے، خاص طور پر جو طبقہ قوت رکھتا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ بھی ذمہ دار ہے، اور ہم اگر خاموشی سے برداشت کرتے ہیں تو ہم اس جرم میں شریک ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کے 3 فتاوی سنیں۔ ایک کلپ آپ نے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہوگا، اللہ کے 3 فتاوی، اللہ کے 3 فتوے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون، جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ کتنی بھاری بات ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے نہیں ہوگا، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں نا۔ یا آج اگر کسی کا خیال ہے تو یہ خیال سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے پیش کیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے نا سخت باتیں، وہی کافر، وہی ظالم، وہی فاسق۔ فرمایا کہ ہاں بنی اسرائیل تمہارے بڑے اچھے کزنز تھے، بڑے اچھے بھائی تھے تمہارے، کڑوا کڑوا ان کے لیے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے۔ شریعت اللہ نے ان کو دی، اگر شریعت کو نافذ نہ کیا، اللہ کے احکام کو نافذ نہ کیا تو وہ کافر، ظالم، فاسق، اور تم اور ہم نہ کریں تو پھر یہ ہمارے لیے۔ البتہ آج ذرا ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ تم تنظیم اسلامی والے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد والے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو، یہ تم قرآن سنا کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہو۔ ہم نے تو کبھی ایسی باتیں سنی نہیں، علماء تو ایسی باتیں نہیں کرتے، کہ تم لوگ کہاں سے نیا دین لے کر آ گئے۔ ذرا اس کا بھی تھوڑا سا تجزیہ کر لیں۔ میرا تو کوئی مقام نہیں ہے، مولانا زاہد اقبال صاحب ایک بہت بڑے استاذ رہے، کراچی میں جامعہ الرشید بہت بڑا مدرسہ ہے، پھر وہ پنجاب شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے کتاب تحریر کی اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس میں سے 2-3 کوٹیشنز میں آپ کو سنا رہا ہوں۔
3 4 میں نہیں سناؤں گا، اس کا تحمل ہم میں نہیں ہے، کیونکہ میں عالم دین تو نہیں ہوں، ایک ادنا طالب علم ہوں. وہ کوئی صاحب علم سنائے تو ویٹیج بھی ہوگی، ہم سنائیں گے 2 کہیں گے کہ بھڑکیاں مار رہے. اس سے 2 سنا رہا ہوں یا 3 سنا رہا ہوں، 4 5 6 کا تحمل یہاں نہیں ہوگا، میں نہیں سنا رہا ہوں، ورنہ بہت پریشانی ہوگی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن سے نسبت رکھنے والا ایک طبقہ آج مسلم معاشروں میں دین کی جد و جہد کے تعلق سے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. دنیا جہاں میں سب کچھ ہوگا، مسلم معاشروں میں نفاذ دین کی جد و جہد نہیں کی جائے گی. حد یہ ہے، معاف کیجئے گا، اقامت دین کی محنت کے ہی منکر ہو رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی نظام خلافت کیا ہے؟ یہ سلوگن ہے تنظیم اسلامی کا، آپ ہمارے ہر بینر پہ دیکھیے، تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیا ہے نظام خلافت؟ سلطنت کے تمام امور ان کو اللہ کے احکام کے تابع لانا. اور یہ ایسا ذمہ داری کا معاملہ ہے کہ اس کے بغیر نہ ہم دنیا جی سکتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ابن تیمیہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے نظام خلافت؟ وہ تمام امور جو رسول اللہ نے انجام دیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام امور جو رسول اللہ علیہ السلام نے انجام دیے، اب ان کی نیابت کرتے ہوئے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان تمام امور کو انجام دینا، یہ امت مسلمہ پر فرض ہے. ایسی 20 کوٹیشنز اور پیش کی جا سکتی. علماء نے، فقہاء نے ایک اصول ہمیں عطا کیا، اس کی مثال میں عرض کروں گا، وہ سب جانتے ہیں الحمدللہ، سمجھنا آسان، مگر فقہاء کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. چنانچہ ایک اصول فقہاء بیان فرماتے ہیں، مقدمۃ الواجب واجبۃ. اور فرض و واجب اکثر فقہاء کے ایک ہی بات ہے. احناف کے ہاں اس میں تھوڑا ایک ٹیکنیکل، فرض و واجب میں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے، البتہ اکثر و بیشتر یہ ہم معنی ہوتا ہے. فرماتے فقہاء مقدمۃ الواجب واجبۃ. مقدمہ پری ریکویزٹ، کسی بات سے پہلے کی شے. ایک عمل فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے، اس عمل کو کرنے کے لیے جو اس سے پہلے پری کنڈیشن ہے، پری ریکویزٹ ہے، جو اس سے پہلے کی شرط ہے، یہ شرط پوری کرنا، یہ پری ریکویزٹ پورا کرنا بھی فرض ہے. ایک عمل فرض ہے جو ہمیں انجام دینا ہے، اس کو انجام دینے سے پہلے جو کام ضروری ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے. مثلا نماز ادا کرنی ہے، وضو کے بغیر ادا کر سکتا ہوں؟ تو نماز ادا کرنا فرض ہے. ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں وضو کرنا شرط ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ایک ہے شرائط، ایک ہے فرائض، لیکن بات ایک ہی ہے. اگر وضو نہیں ہے میرے تو میں نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو مقدمۃ الواجبی واجبۃ، ایک فرض سے پہلے اس کی کنڈیشن ہے، ایک اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جو کام کرنا ضروری ہے، تو وہ اگر کام فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے. اب بتائیے، اللہ نے بہت سے کام کرنے کو دیے ہیں اور بہت سے کاموں سے روکا ہے. اللہ کہتے ہیں سود کے دھندے ختم کرو، نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا آپ اور میں اکیلے سود کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں؟ لاکھ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ تک محدود رکھا ہو، تب بھی وی آر پارٹ آف دا سسٹم. لیکن کیا آپ اور میں اکیلے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ اس نظام کی سطح سے اس سود کا خاتمہ نہ کیا جائے. تو سود کا خاتمہ کرو، اللہ حکم دیتا ہے، اور اگر نہ کرے تو اللہ کہتا ہے مجھ سے میرے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسے ہی ہے نا. اب اس کا خاتمہ اللہ کے عطا کردہ نظام دین کو قائم کیے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی کیا ہے؟ فرض. آج یہ تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. لیکن آج میں نے صرف آپ کے سامنے جذباتی انداز میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں نہیں رکھی، گو کہ قرآن کی باتیں. میں نے آپ کے سامنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی رکھی، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی رکھی. لیکن میں نے 4-5 کوٹیشنز روک رکھی ہیں. میں معاف کیجئے گا، یہاں تحمل نہیں ہوگا، ورنہ بات وہاں تک جائے گی کہ ساری امت ذمہ دار ہے اس وقت کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ نظام خلافت کو قائم کرنے کے اندر اپنے آپ کو کھپائے. ایز اے ہول امت ذمہ دار ہے. اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے گا، حکمران نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے، حکمران اگر صاف پانی پینے کو نہیں دیتے مجھے اور آپ کو، تو ہم گندا پانی پیتے؟ جو لائن پہ گندا پانی آ رہا پیتے؟ کیوں بھائی؟ جان عزیز ہے مجھے اور آپ کو. حکمران بجلی نہیں دیتے تو ہم مچھروں کو کاٹنے کی اجازت دیتے؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، UPS لگاتے ہیں.
جنریٹر لگاتے، ایسے ہی ہے نا، کیوں؟ جان عزیز ہے. کراچی والے جو افورڈ کر سکتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کسی نے 2 کسی نے 6 گارڈ رکھے ہیں، کیوں؟ حکمران تو نہیں دے رہے پروٹیکشن، نہیں بھائی میری جان عزیز ہے، بچوں کی جان عزیز ہے، گھر والوں کی جان عزیز ہے، گھر میں 6 گارڈ ہیں، گاڑی میں 2 جا رہے اس کے ساتھ، گھر میں زیادہ مال رکھا. تو جان عزیز ہے، ایمان عزیز ہے کہ نہیں؟ دنیا عزیز ہے، آخرت عزیز ہے کہ نہیں؟ اللہ کو کل کو جواب بھی دے گے. یہ قوم بجلی کے لیے ہوتی تھی، یہ قوم پانی کے لیے ہوتی تھی، یہ قوم گیس کے لیے ہوتی تھی، یہ قوم اپنے لیڈروں کے لیے ہوتی تھی. میں تو کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، کھل کر پہلے بھی بات کی جب تک الطاف حسین کی حرکتیں سامنے نہیں آئی تھی، اب بھی بات کرتے ہیں. کڑیل جوان نے جانے دی ایسے لیڈروں کے پیچھے، کیا اللہ کل نہیں پوچھے گا تمہارا یہ خون میرے دین کے لیے استعمال کیوں نہ ہوا، تمہارا یہ جوش میرے دین کے لیے استعمال کیوں نہ ہوا؟ ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کا خون طائف میں بہتا ہے، رسول کا خون احد کے میدان میں بہتا ہے، رسول کے 70 صحابہ جانے دیتے احد کے میدان میں، رسول 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کرتے. تم نے کیا پیش کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے میرے اور آپ کے دینی فرائض. خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ آج کے ہماری گفتگو کا تقریباً آدھا حصہ مکمل ہوا. یہی دعوت تنظیم اسلامی مستقل پیش کرے کہ بھائی آؤ، ہم اکیلے اکیلے کام نہیں کر سکتے، اجتماعیت اختیار کرو. ہم نہ آپ سے نوٹ کا مطالبہ کرتے نہ ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے، یہ اس کا جامع تصور ہے، اور یہ ہمارے دینی فرائض ہیں، اور ان کو ہمیں مل جل کر انجام دینا ہے. 2 بشارتیں سنا کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. ایک بشارت دین کی دعوت کے کام کے لیے، اور ایک بشارت دین کے حفاظ کی جد و جہد کے لیے. دل کے کانوں سے سنیے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، جامع ترمذی کی روایت، حضور کی دعا ہے، ذہن میں رکھیے گا. آپ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا، لیکن اس کو تھوڑا سمجھیں. ہم بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں ماں کی دعا، کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہماری ماں کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، اور ان کی خدمت کی توفیق دے. اگر چلی گئی ہوں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے. لیکن بھائی ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. میں آپ سے عرض کروں رسول اللہ کی دعا ہے کوئی اگلا جملہ کسی کے پاس؟ ہماری ہزاروں مائیں رسول اللہ کی حرمت کے لیے قربان صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی دعا. ماں کی دعا کو ہم کہہ دیتے ہیں جنت کی ہوا، تو رسول پاک کی دعا کتنی بڑی بات. حضور دعا دے گئے. کہیں لگے میری اور آپ کی صلاحیت، کہیں لگے میرے اور آپ کے اوقات، کہیں لگے میرے اور آپ کا مال، کہیں لگے میرا اور آپ کا جوش و جذبہ، تو حضور کی دعا کو لینے کے لیے اللہ اسے خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے. اور آخری بات، حضور کی ایک تمنا. اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے نبی کی تمنا پوری نہ کرے؟ کیا تمنا؟ حضور نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ اولین دور کی حدیث کی کتاب اس میں نقل کی گئی روایت، آپ نے فرمایا کہ یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. بڑے دل سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ السنا اخوان، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ قال بلا، تم تو ہو. پھر دوسری حدیث میں اصحاب کہا، تم تو میرے اصحاب ہو. ولکن قومی یجیئون من بعدکم، مگر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے. یؤمنون بایمانکم، مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے. یصدقونی تصدیقکم، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی. وینصرونی نصرکم، اور میری مدد کریں گے اے میرے صحابہ جیسے تم نے میری مدد کی ہے. فیا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. مجھ سے اور آپ سے حضور ملنا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم تمنا کرتے ہیں شفاعت کی، ہم امید رکھتے ہیں جامع کوثر کی. ہاں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. حضور مجھ سے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. شرط کیا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسی تصدیق، اور حضور کی نصرت. کس کام میں نصرت؟ وہ کام جو طائف میں تھا، وہ کام جو احد میں تھا، وہ کام جو 23 برس کا تھا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے. جو اس جد و جہد میں لگ کر حضور کی نصرت میں لگے، حضور فرماتے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کیا آپ اور میں بھی ملنا چاہتے ہیں حضور سے؟ یہ آپ کے میرے بس میں. ایک بہت بڑے چینل پر ایک اینکر نے پوچھا، جنید جمشید بھی موجود ہے مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس اینکر نے بڑا حساس سوال کیا، کیا اچھا ہوتا اگر حضور کے دور میں ہوتے؟ اس پر لوگوں نے نعتی اشعار بھی لکھے. لیکن بھائی ہمارے بس میں نہیں، ہمارا اختیار نہیں تھا. ماضی میں جانا ہمارے بس میں نہیں، حال میں ہم زندہ ہیں. مہلت کب ختم ہو اللہ جانتا ہے. مستقبل کے لیے حال میں محنت کرنا ممکن ہے، ماضی میں جانا تو ممکن نہیں. مگر حضور ہم سے ملے، یہ حضور کی تمنا ہے. اس کے لیے دین کی جد و جہد میں لگنا،
یہ ہمارے بس میں ہے۔ حضور فرماتے یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بندگی اور اپنی بندگی کی دعوت دینے اور اپنی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے۔ اگلی گفتگو مزید توجہ سے سنیے گا کہ یہ دین کی محنت کا عملی طریقہ کار کیا ہوگا، اس تعلق سے کلام آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ